السلام علیکم۔ تو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں زیادہ تر مکینک کو بھی نہیں علم ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ جس ٹائم آپ مشین کا مطلب سارا کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی مشین ریس نہیں پکڑتی، وہ ایک دم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور فل ریس مطلب فل ریس پہ ہوتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کاربیٹر کے ساتھ ریس والا کنیکشن ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی بھی بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ آئے تو اس کو یہ کیسے سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ایک چیز کی سمجھ آ جائے، تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو میرے پاس چین سے ہیں دو، ٹھیک ہے۔ ایک کے اوپر سامان لگا ہوا ہے، اب دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کے اوپر کچھ نہیں ہے، خالی باڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دوستو ہمارے پاس جو مسئلے مسائل اس میں فون آتے ہیں یا کوئی بھائی کہتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، تو وہ اس طرح کا دوستو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مشین کو اسٹارٹ کرتے ہیں، جس ٹائم آپ مشین کو اسٹارٹ کرتے ہیں، کک مارتے ہیں، اس ٹائم کیا ہوتا ہے، مشین ایک دم فل ریس پکڑ کے نا بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ریزن اس کے باوجود کچھ لوگ اس کے کاربیٹر بھی تبدیل کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، مگر جب تک اس کے صحیح پوائنٹ تک آپ نہیں پہنچیں گے تب تک آپ پورا انجن بھی اگر فرض طور پہ چینج کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان میں ہوتی ہیں، اور یہ ٹو سٹاک مشینیں ہوتی ہیں نا، تو دوستو ان میں جب اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں تو یہ بندے کو کافی کنفیوز بھی کر لیتا ہے، اور جب بندہ زیادہ کیکیں مار مار کے وہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے کہ مشین کو بار بار سٹارٹ کرنا، کک مارنا، اور خاص طور پہ یہ مسئلہ جب جاپانی مشین میں آ جائے تو اس میں تو پھر بندے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ بس یہ مشین کو میں پھینک ہی دوں، کیونکہ وہ کافی تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسئلہ دوستو اس لیے آتا ہے کہ جس ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ رنگ پسٹم مشین کا کھولتے ہیں سلینڈر سیٹ، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سلینڈر سیٹ لگا ہوا ہے، نیچے آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے جین لگا ہوتا ہے، جین اکثر بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کے مکینک حضرات یا اس طرح کا کچھ اور، یا ویسے بھی آپ کے مشین کا جب جین لیک ہو جائے سلینڈر کا جین دوستو، تو اس ٹائم آپ کو یہ مسئلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا مسئلہ نہ کاربیٹر کا ہوگا، نہ آپ کے رنگ پسٹم کا ہوگا، نہ سلینڈر کا ہوگا، وہ صرف اور صرف 150-150 روپے کا جین ہوتا ہے دوستو، وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے آپ پورا انجن مطلب آپ کھپ جاتے ہیں اور پورا انجن کھول کے واپس فٹ کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کاربیٹر بھی چینج کر جاتے ہیں، کوائل بھی، مگر وہ مسئلہ صرف اور صرف دوستو آپ کا ہوتا ہے جین کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے پاس اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس کے باوجود مطلب کاربیٹر بھی ٹھیک ہو اور رنگ پسٹم وغیرہ بھی سارا کچھ نظام ٹھیک ہو، اور پھر بھی آپ کک مارتے ہیں اور مشین اسٹارٹ ہو کے بند ہو جاتی ہے، فل ریس مطلب بند ہو جاتی ہے، اور آپ جس ٹائم ریس دیتے ہیں اس ٹائم وہ ریس مطلب اس طرح کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار ریس ہے، کاربیٹر لگا یا نہیں لگا، مطلب ڈائریکٹ ہوتی ہے مشین، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نا دوستو، سلینڈر کا جین آپ نے دیکھنا ہے، دوسرا کاربیٹر کا، اور کاربیٹر ہڈی کا۔ ابھی ہڈی کدھر ہوتی ہے، ہڈی ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو لگا ہوا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے، ایک یہاں پہ بھی جین ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کاربیٹر والے جو ہڈی ہے اس کو بھی اپنی چیک کرنا ہے کہ یہ ہڈی کہیں کریک تو نہیں ہے، کہیں خراب تو نہیں ہے، یہ پلاسٹک کی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ جین آپ نے دیکھ لی ہے، زیادہ تر مسئلہ اس کا جین کا آتا ہے۔ جو تیسری چیز ہے وہ دوستو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی یہ مسئلہ مسائل آ جاتا ہے، اور کئی بار نہیں کافی دفعہ اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، اور وہ بندے کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے کیونکہ ان کو نہیں علم ہوتا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے پہلے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ مکینک بھائی حضرات بھی ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا جین چیک کریں، اور آپ اس کا جو ہے نا کاربیٹر کا جین چیک کریں۔ لہٰذا اگر آپ کسی مزدور بھائی کو اگر آپ کسی سامان میں ذلیل کریں گے، وہ پھر ان کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، نقصان انہیں کا ہوگا جس کی مشین ہوگی، ٹھیک ہے، کہ باقی کسی کا نقصان نہیں ہوتا، جس کی مشین ہوتی ہے اسی کو ہوتا ہے، کیونکہ اسی کا صحیح سامان چینج کر کے دوبارہ نیا ڈالو تو پھر تو نقصان ہی ہوتا ہے نا، مگر مسئلہ اس چیز کا نہیں ہوتا، مسئلہ صرف اور صرف آپ کے جین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہلے نمبر پہ دوستو جین، ٹھیک ہے۔
دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا جین سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر آئل سیل ہے۔ آئل سیل آپ نے کیا کرنا ہے، آئل سیل کے بارے میں پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ ویسے بھی آئل سیل چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، وہ میں ادھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ آپ نے کھولنا ہے، یہ میگنیٹ ویل اتارنا ہے، ایک آئل سیل ادھر ہے اور ایک آئل سیل آپ کا یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جب بھی مشین مسئلہ کرے اور وہ مسئلہ یہ والا ہو کہ آپ کا مشین جو ہے نا وہ جب آپ کک مارتے ہیں ایک دم وہ ریس پکڑ لیتا ہے، سپیڈ میں ریس پکڑ لیتا ہے، اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹارٹنگ کے بعد وہ جو ہے نا دوستو، وہ آپ جب کاربیٹر کا ریس دیتے ہیں اس کو تو وہ ریس اس پہ اثرات نہیں کرتا ہے اور وہ مشین خود بخود چل کے بند ہو جاتا ہے۔ تو اس پوزیشن میں آپ کو چاہیے کہ مشین کا آئل سیل چیک کریں، یہاں پہ آئل سیل چیک کریں، اور یہاں پہ جو جین کٹ لگتا ہے، جین کٹ یہ دیکھیں نا، جین کٹ چیک کریں کہ یہ لیک ہو رہا ہے، یہ لیک ہونے کی وجہ سے یہ آپشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹو اسٹاک مشین جب لیک ہوتا ہے نا، کہیں سے بھی یہ لیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، ایک آئل سیل، جین کٹ اور ایک یہ مین پلے والی جین۔ تو یہ مسئلہ مثال نہ کاربیٹر کا ہوتا ہے، نہ رنگ پسٹم کا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، یہ صرف معمولی سا ایک مسئلہ ہوتا ہے، مگر یہ بہت خیر ہمارے لیے تو عام ہے، مگر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوستو آئل سی چینج کریں، جین کٹ اس کا سیٹ کریں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کی مکینک کے پاس جاتے ہیں اور پورا وہ انجن تبدیل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جین جو ہوتا ہے دوستو، اس کے بارے میں ایک دفعہ بتاتا ہوں، وہ جین یہ ہوتا ہے، یہ جین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آئل سیل تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ جین آپ نے چیک کرنا ہے اس کا، اور دو جین یہ ہوتا ہے، ایک یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہڈی والا، یہ آپ نے چیک کرنا ہے، سلینسر والا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو، کیونکہ اس کے بارے میں میرے پاس کافی سارے آتے ہیں مسئلے میں ساتھ کرنے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھائیوں کو اچھی طرح سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوستو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسپیئر پارٹ چینسا، تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مناسب چیز بھی، مناسب ریٹ پہ آپ کو اچھی چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا، شکریہ۔